أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حدیث ان کو معلوم ہے کیا واقعتاً یہ سزال ہمارا ہے قد خلت کے معنی میں کر رہا ہوں فوت؟ اور کیا اسی آیت کو سن لینے کے بعد حضرت عمر یہ نہیں کہتے کہ میں تو یہ سمجھا کہ آیت یہ آج ہی نازل ہوئی ہے؟ اس جگہ پر یہی الفاظ فوت کے استعمال نہیں ہو رہے؟ قد خلت کا استعمال میں کر رہا ہوں کہ ایک صحابی کر رہے ہیں، اور صحابی بھی نمبر 1 کے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی قرآن مجید سے ہمارا استدلال جاری ہے، ان کا استدلال شاید ختم ہو گیا، اس لیے انہوں نے احادیث 3-4 سنا دی. اچھا، دوسری چیز یہ کہ میں نے ان کو دلیل دوسری انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ حضور کی مثال انہوں نے دی. حضور جو ہے وہ زیرو چیز نہیں ہے، جو زیرو چیز ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات ثابت کیجئے کہ ان کو فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور مفعول جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو ان کی روح قبض کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تخصیص ثابت کرے. پھر انہوں نے سورہ زخرف کی آیت پیش کی ہے. سورہ زخرف کی آیت کے اندر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ زیر موجود ہے، اور ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ زبر کے مطابق کیا گیا ہے. علم للساعة، اگر زبر کا ترجمہ کریں گے آپ تو پھر علامت یا نشانی بنتا ہے ترجمہ کہ وہ علامت ہے، اور زیر کا مطلب علم ہے، علم کا ذریعہ. اور بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے علم کا ذریعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک انتہائی اہم نشانی موجود ہے. وہ کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے؟ وہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور مردوں کو انسان زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لے تو قیامت پہ ایمان نہیں آئے گا اس کا. اگر ہمارے سامنے ایک مردہ ایک رسول کھڑا ہے اور وہ کم باذن اللہ کہہ رہے اور وہ کھڑے ہو جائیں، وہ شخص کھڑا ہو جائے، زندہ ہو جائے، تو ہمیں قیامت پہ یقین نہیں آئے گا. قیامت کے دن یہی تو ہونا ہے. تو قرآن مجید کیا ہے اس مسئلے میں بالکل واضح ہے، ان کی زندگی کے اندر قیامت کی نشانی موجود ہے. اچھا، جو انہوں نے قرآن سے دلائل پیش کیا نا، صرف میں اس کا جواب دوں گا. اچھا، جسم کا رفع ہم نے پہلی آیت میں جو یا عیسیٰ انی متوفی کا، اس آیت سے بالکل واضح ہو رہی ہے. انی متوفی کا بل رفع اللہ علی آیت جو ہے وہ اس کو واضح کر رہی ہے، لیکن بنیاد ہماری پہلی دلیل ہے انی متوفی کا و رافع کا الیہ. دونوں باتیں واضح ہو رہی ہیں. یا تو یہ دو الگ الگ چیزیں، اگر رفع کے ساتھ ہی زندہ اٹھانے کا مطلب یہ ہوا تو پھر فوت کب ہوں گے؟ وہ متوفی کا لفظ پہلے آیا ہے، رافع کا الیہ کا لفظ بعد میں آیا ہے. متوفی کا پہلے ہوگا، رافع کا الیہ بعد میں ہوگا. تقدیم اور تاخیر اگر یہ دلیل پیش کریں گے، تقدیم اور تاخیر اس میں ہو گئی ہے. یعنی آیت قرآن مجید میں جو لکھی ہوئی مل رہی ہے، اصل میں وہ متوفی کا بعد میں ہے اور رافع کا پہلے. یہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اس میں موجود ہے؟ قرآن لفظ لکھا ہے متوفی کا پہلے اور رافع کا بعد میں. رفع تو میں جسم کا مان رہا ہوں، اور جو انسان مر جاتا ہے تو جسم اسی کا مانا جاتا ہے. وہ احمد اگر فوت ہو جائے تو جسم احمد کا ہے، یہ روح میں سے نکل گئی، روح نہیں ہے. وہ ہر شخص سے بولے گا میرے والد صاحب ہیں، ان کا نام عبد الرحمان ہے، کتبہ بھی اسی نام کا لگاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ابھی روح نکل گئی تو روح اصل میں احمد تھا، یہ جسم جو ہے صرف لاش ہے، وہ انہی کا جسم مانا جاتا ہے. یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے فوت کروں گا. فوت کا معنی زیرو کے لیے جب آتا ہے تو اس کا مطلب موت ہی ہوتا ہے. اور
دلیل تو آپ دیں گے نا جواب میں. ہم نے تو اعتراض کر دیا, کتاب میں پیش کروں نہیں کروں میری مرضی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید پیش کر دیا, میں نے قرآن پیش کر دیا, دلیل میں نے پیش کر دی. اچھا, دوبارہ آمد کا عقیدہ, اب تک قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ہمیں سنائی گئی جس کے اندر یہ بات ثابت ہو سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے زمین پر واپس آئیں گے. اور احادیث جو انہوں نے پیش کی ہیں وہ میں ابھی دیکھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ احادیث کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلے بتائیے قرآن مجید سے کیا استدلال ختم کرتے ہیں. میں ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے پریکٹیکل دلیل, پریکٹیکل دلیل یہ ہے سورہ مریم آیت نمبر 30-31, سورہ مریم آیت نمبر 30-31. جس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں تشریف لے کے آتے ہیں تو بچپنے کی بات ہے یہ. قال انی عبداللہ, کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اس نے مجھ کو کتاب دی. وجعلنی نبیہ, اور مجھ کو اس نے نبی بنایا. یہ پنگوڑے میں ان کی والدہ ان کو لے کر آ رہی ہیں تو ان کی قوم کے سامنے اشارہ کر دیا, کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ بات نہیں کریں گے, بچے کی طرف اشارہ کر دیں گے. انہوں نے اشارہ کر دیا, وہ بول پڑے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. ٹھیک ہے, حی کا مطلب تو زندہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے کتاب دی, مجھے نبی بنایا, مجھے مبارک بنایا. اینما کنت, میں جہاں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, اور مجھے وصیت کر دی صلاۃ کی اور زکوٰۃ کی. ما دمت حیا, مجھے بتائیے اوپر رہتے ہوئے, آسمان پر رہتے ہوئے زکوٰۃ پیمنٹ کر رہے ہیں وہ؟ کیا زکوٰۃ پیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اس جگہ کوئی لینے والا ہے؟ احکامات شرعیہ ان کے اوپر لازم ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیا میں ہوتے ہیں. یہ ہماری چھٹی دلیل تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت کی ہے کہ مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا جب تک میں زندہ رہوں. صلاۃ اور زکوٰۃ انسان زندگی میں ادا کرتا ہے نا, مرنے کے بعد تو کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اس پہلی دلیل کے ذیل میں یہ صحیح دلیل ہم پیش کر رہے ہیں. انہوں نے ہماری پہلی دلیل اب تک نہیں توڑی ہے. متوفیقہ کا جواب یہ دیں, زیرو چیز کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو بتائیے. ٹھیک ہے نا, واپس قرآن کی طرف آئیے, کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں. اس کی طرف آئیے اور پھر اس کے بعد اس کی دلیل کو بتائیے. مجھے وہ حدیثوں کی کتابیں دکھا دیں, کون سی آپ نے حدیثیں دکھائیں گی. وہ نشان لگے ہوئے ہوں گے نا, جب تک دیکھ تو لیں. میں نے کہہ دیا نا, کیا قرآن مجید کو ختم کر دیں, بند کر دیں؟ سارے دلیل ختم ہو گئے قرآن کے. قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے نزول کی. یہ بات ڈیسائڈ کر لیں, سب لوگ سن رہے ہیں. قرآن مجید سے میں نے آپ کو توفع بھی دکھایا, میں نے آپ کو اموتو بھی دکھایا, میں نے آپ کو احکامات شرعیہ بھی دکھائے, میں نے آپ کو 6-8 آیتیں دکھائی ہیں, اور اکیلے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دکھائی, دوسرے انبیاء کے لیے بھی دکھائی ہیں. قد خلت بھی آپ کو دکھایا, میں نے سب کے سب الفاظ دکھا دیا. خلد بھی دکھا دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے کبھی کسی شخص کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی. افا ماتا و قتل, اگر آپ فوت ہو جائے, کسی شخص تخصیص نہیں ہے اس کے اندر, کسی بھی شخص کی تخصیص قرآن سے نہیں نکل رہی. اتنی بات ایکسیپٹ کر لیں کہ قرآن مجید اس سلسلے میں خاموش ہے. پھر ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید سلسلے میں خاموش ہے, نزول کے سلسلے میں قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہے. یہ بات ایکسیپٹ کر لیجیے اور اس کو لکھ دیں اسی جواب دعویٰ کے اوپر. الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. میرے بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن بند کر دیں, پہلے قرآن پھر حدیث, پہلے قرآن پھر حدیث, یہ آپ نے الفاظ کہے ہیں. اب آپ خاموش رہیے, اس کے بعد جب آپ کی باری آئے گا تب اس کی تفصیل بیان کیجیے گا. دیکھیں, میں انشاءاللہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کروں گا. پہلے قرآن سے اور پھر حدیث سے نہیں, پہلے قرآن اور صحیح حدیث, قرآن اور صحیح حدیث, قرآن اور حدیث دونوں الگ الگ نہیں. یا آپ کہیں کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کو پیش کی ہے قرآن کے خلاف ہے, اگر میں آپ کو پیش کر دوں حدیث صحیح ہوئی آپ مان لیں گے؟ اس کا سوال کا جواب بھی دیجیے گا. یہ کہنا کہ قرآن بند کر دیں, مسلمانوں نے, آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں لیکن کہاں آپ کے اہل حدیثوں والے نہیں ہیں, چونکہ اہل حدیثوں میں آج تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو اہل الحدیث ہو اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا قائل ہو. ایسا شخص اہل الحدیث نہیں ہے, وہ قادیانیوں کے طریقے پہ چلنے والا ہے, منکرین حدیث کے طریقے پہ چلنے والا ہے. اہل حدیث نہیں ہو سکتا, چونکہ اہل حدیث محمد رسول اللہ کی حدیثیں مانتے ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت شدہ حدیثیں, ان کے اندر نزول عیسیٰ کا ذکر موجود ہے. آپ کہتے ہیں میں نے توفی پڑھا, قد خلت پڑھا. اللہ کے بندے, توفی کے معنی جو آپ کر رہے ہیں یہ بتائیں نا کس لغت میں, میرا پالا کس سے پڑھا ہے؟
جس کو عربی کی الف بے بھی نہیں آتی. توفی کے معنی کس لغت میں لکھے ہوئے؟ موت. توفی کے میں نے آپ کو بتایا توفون اجورکم، اجرتیں پوری دی جائیں گی. تو کیا وہاں پہ توفا اجور کا مطلب کیا ہے؟ اجرتیں مر جائیں گی. توفی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ زی روح اور غیر زی روح، اس کی دلیل لغت سے دیں. میں نے آپ کو کہا کہ لیؤمنن میں نون تاکید ہے اور یہ مستقبل کے لیے خاص ہوتا ہے. میں نے آپ کو کتنی کتابیں دکھائیں گرامر کی؟ 3. کون کون سی؟ مغنی اللبیب، شرح الردی، شرح اللہ جامی. آپ مجھے کون سی لغت کی کتاب دکھا رہے ہیں جس کے یہ توفی کے معنی یہ ہو کہ جب زیرو کے لیے آئے گا تو اس کے معنی بس موت ہی ہوں گے، کچھ اور نہیں؟ دلیل دے نا. دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ من ادعا فعلیہ البیان. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس پر ہوتی ہے. یہ الٹی جو ہے نا وہ گنگا بہا رہے ہیں. یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب والا آپ دلیل دیں. آپ کے دعوے کی میں دلیل کہاں سے دوں؟ جو دعویٰ آپ نے کیا ہے اس کی دلیل پیش کریں. جب تک آپ یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے، جب تک آپ یہ ثبوت پیش نہیں کرتے اس بات کا، اس وقت تک یہ آپ کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ لاکھ بار کہیں. خلط کے معنی کہتے ہیں، میں نے خلط کے معنی صرف گزر گئے کتنی بار میں بتا چکا ہوں. پھر ایک صحابی رسول پر انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کی اس بیانی کی. کہتے ہیں قد خلط سے ابوبکر صدیق نے استدلال کیا. کہاں پڑھا ہے آپ نے ابوبکر صدیق کا یہ استدلال قد خلط سے؟ بتاؤ، دکھاؤ. ابوبکر صدیق نے قد خلط سے موت پر استدلال کہاں کیا؟ یہ ابوبکر پر اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ قادیانی نے بخاری پر بولا تھا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ جب خلیفہ آئے گا تو اعلان ہوگا ازا خلیفۃ اللہ. یہ جھوٹ ہے. صحیح بخاری میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابوبکر کا استدلال قد خلط سے تھا. یہ آپ نے غلط بیانی کی صحابی رسول پر. آپ کہتے اتنے بیاڑی صحابی ہیں اور صحابی بھی نمبر 1 ہے. نمبر 1 ضرور ہے مگر یہ بات انہوں نے نہیں کی. ورنہ بتائیں کون سی کتاب میں؟ بتائیں کون سی کتاب میں؟ کہتے ہیں بریلوی کے رد میں یہی آیت قد خلط پڑھتے ہیں. اللہ کے بندے ہم صرف قد خلط نہیں پڑھتے، پوری آیت سنیں. وما محمد الا رسول قد خلط من قبل الرسل افئن ماتا. اگر وہ فوت ہو جائیں، ہمارا استدلال اس پہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ شاید سے امکان تو ثابت ہو ہی رہا ہے. افئن ماتا سے استدلال ہے. اور ابوبکر صدیق نے پوری آیت پڑھی تھی، قد خلط تک نہیں پڑھی تھی جہاں تک آپ پڑھ رہے ہیں. پوری آیت میں افئن ماتا او قتل کے لفظ ہیں. اگر وہ فوت ہو جائیں، یہ دیکھو انہوں نے کہا تھا فإن محمد قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. پھر اس کے بعد کہا تھا وما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسل افئن مات. الشاکرین تک پوری آیت پڑھی تھی انہوں نے. اللہ کے بندے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی آیت پڑھی تھی انک میت وانہم میتون. حدیث ہے لیکن یہ جھوٹ ہے کہ قد خلط سے ابوبکر صدیق نے استدلال کیا تھا. دنیا کی کسی ایک کتاب میں بھی یہ بات نہیں دکھا سکتے کہ قد خلط سے استدلال کیا تھا. یہ صاف صاف جھوٹ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ. کہتے ہیں علم کا معنی زبر کا ترجمہ کیا علم، زبر کا ترجمہ کیا علامت، جبکہ اس کا ترجمہ بنتا ہے علم کہ اس سے قیامت کا علم ہوتا ہے. اللہ کے بندے میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیر زبر کو آپ سے زیادہ جانتے تھے. اگر میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا آپ مان لیں گے صحیح حدیث کو؟ ہاں، پڑھنے میں کیا عرض ہے، مطلب مانیں گے نہیں. چلو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بیان کیے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نکلتا ہے. آپ کہتے ہیں جناب والا دوبارہ آمد کی ایک بھی آیت پیش نہیں کی. میں نے حدیث تو پیش کی، میں نے کہا قرآن سے اور حدیث سے ثابت کروں گا. اب دیکھیں ایک اور حدیث سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر 3448 3448 اس کے اندر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر. خاموش رہے وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَأْكُلُ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دوبارہ نازل ہوں گے. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے، کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم. اللہ کے رسول بغیر قسم کی بھی بیان کرے ایمان والا مانتا ہے. یہاں اللہ کے رسول نے قسم بیان فرما کر مانا کہ اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ صلیب کو بھی توڑیں گے، جزیے کو بھی منقطع کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. اس
بھی کی ضمیر سے بھی ابو ہریرہ نے استدلال لیا. آپ کہتے ہیں میرا استدلال نہیں ہے، صحابی کا، صحابی کی تفسیر ہے. یہ بھی صحابی کی تفسیر ہے. صحابی اس آیت سے ثابت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اس کی دلیل قرآن میں بھی موجود ہے. اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر استدلال کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر اس سے استدلال کرنے والے یہ کہاں سے آئے؟ آپ کہتے ہیں بار بار آپ نے یہ آیت پڑھی کہ جناب والا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا مریم علیہ السلام، سورہ مریم کی 30-31 آپ نے آیت پڑھی، اور اس کے بعد جو آپ نے بھول کھلائے وہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں جناب والا انہوں نے کہا کہ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. جب تک میں زندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، نماز اور زکوٰۃ کا. کہتے ہیں وہ اوپر آسمان پہ کیسے زکوٰۃ پے کرتا؟ مجھے قرآن کی کسی آیت سے تو دکھاؤ کہ وہ مالدار ہے، ان کے پاس مال ہے، مال کے بغیر بھی کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے؟ پہلے ثابت تو کرو کہ نصاب کے مطابق جب ان کے پاس مال ہوگا تب زکوٰۃ دیں گے. ثابت کرو کہ آسمان پہ ان کے پاس مال ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، پھر آپ کا اعتراض ثابت ہوگا. ماں تم تو حیا سے آپ کا استدلال ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ طے کی ساری زندگی میں، چونکہ آپ نے مالی جمع نہیں کیا تو زکوٰۃ کہاں سے طے کرتے؟ اس کے بعد والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. یہ فرما رہے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن سے میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، جس دن مجھے موت آئے گی. ترجمہ انہوں نے خود کیا تھا، ریکارڈ میں موجود ہے. انہوں نے کہا تھا جس دن مجھے موت آئے گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ تو میں مر چکا ہوں، مجھے موت آ چکی ہے، ایسے الفاظ نہیں ہے. جب مریں گے ہم بھی کہتے ہیں نا ایک نہ ایک دن تو وہ فوت ہوں گے، انہیں موت آئے گی. اس آیت سے آپ کا استدلال ثابت نہیں ہوتا. توفی کے جو معنی آپ نے صرف اور صرف موت لیے، لغت کی کتاب سے دکھائیں. توفی کا مادہ وفا ہے، موت نہیں ہے. موت کے لیے یہ خاص نہیں ہے، بغیر کسی کرینے کے موت کے لیے نہیں آتا، اور اس آیت میں کوئی کرینہ نہیں ہے. اب آپ نے عربی گرامر جانتے ہیں، آپ قرآن کی آیات بھی غلط پڑھتے ہیں، آپ کو قرآن کی گرامر بھی نہیں آتی، عربی زبان کی گرامر بھی نہیں آتی، عربی لغت بھی نہیں آتی، اور آپ اپنی طرف سے بیٹھ کے تشریح کر رہے ہیں اور نہیں مانتے. آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تشریح کو نہیں مانتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو. میں آپ کو کہاں سے سمجھاؤں؟ توفی کے جو معنی ہے، جو اپنے معنی بیان کرتا ہے دلیل کون دیتا ہے؟ میں جس لفظ کا معنی بیان کرتا ہوں دلیل میں دیتا ہوں. اگر آپ توفی کے یہ معنی بیان کرتے ہیں زیرو اور غیر زیرو والی، یہ آپ لغت سے دکھائیں گے یا میں دکھاؤں گا؟ کون دکھائے گا؟ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ مجھ پر کیوں تھوپ رہے ہیں؟ آپ کو دکھانا پڑے گا لغت سے. جب تک آپ نہیں دکھاتے، ابھی تک انہوں نے ایک بھی ایسی آیت پیش نہیں کی جس میں ان کا دعویٰ ثابت ہوتا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں. میں نے آپ کو دکھایا تھا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. آیت کی میں نے کیا پیش کی تھی؟ وما قتلوہ وما صلبوہ کی 3 ضمیریں بتائیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، سولی نہیں چڑھایا، یقیناً قتل نہیں کیا. پھر آگے میں نے کیا کہا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمان پر اٹھا لیا. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، تمہارے درمیان ضرور ابن مریم نازل ہوں گے. قرآن بتاتا ہے رفعہ اللہ، وہ اللہ نے ان کو بلند کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ وہ ضرور نازل ہوں گے. میں نے اپنا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت کیا، میں نے اپنا عقیدہ حدیث سے بھی ثابت کیا. آپ نے ابھی تک ایک ایسی آیت پیش نہیں کری جس سے آپ نے یہ ثابت کیا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں. یہ آپ کے الفاظ ہیں، اپنے الفاظ کے مطابق آیت پیش کیجئے جس سے یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں. آپ نے بات کی متوفی کا اور رافع کا. آپ نے کہا کہ جناب والا یہ پہلے اور وہ بعد میں. مجھے ایک بات بتائیں، عربی زبان کی لغت کے سب کا تقریباً سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ واو ترتیب کے لیے نہیں آتی. میں اس کی مثال آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہی اس بات کو بیان کیا. اگر واو ترتیب کے لیے آتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی، اے مریم اپنے رب کے لیے فرما برداری اختیار کیجئے. اور آگے کیا فرمایا؟ واسجدی وارکعی، سجدہ کیجئے اور رکوع کیجئے. اگر واو ترتیب ہی کے لیے آتی ہے تو پہلے سجدہ کرتے ہیں آپ یا پہلے رکوع کرتے ہیں؟ بتائیں. واسجدی پہلے ہے، ورکعی بعد میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کافر لوگ کہتے ہیں ان الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی ہماری زندگی ہے کہ زندگی نموت، ہم مرتے ہیں، ونحیا اور زندہ ہوتے ہیں. بھائی بندہ پہلے مرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے؟ آپ کے اصول کی روشنی میں تو یہ معنی بنیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں،
قرآن مجید کے اندر ہی اس کی کتنی مثالیں دوں، واو ترتیب کے لیے نہیں آتی. اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ نحل کی آیت ہے اور آیت نمبر 78، اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹ سے نکالا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے اور تمہارے لیے اس نے آنکھیں بنائی اور دل بنایا. بتائیں پہلے دل بنتا ہے یا پہلے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے؟ اللہ کے بندے واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی. پہلے آپ متوفیقہ کا جواب تو دیں، ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا. اور آپ کا بار بار یہ کہنا قرآن بند کریں، قرآن بند کریں. قرآن بند نہیں کریں، قرآن بھی لیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھیں. منکر حدیث کا طریقہ اختیار نہ کریں. قرآن بند کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن بند کر دیں، بلکہ قرآن کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اب، تو پھر آگے بات کرتے ہیں، پھر حدیث کے متعلق غور کرتے ہیں. مطلب قرآن مجید کے دلائل، اگر قرآن مجید میں ابھی بھی آپ دیکھیں سب کے سب لوگ سن رہے ہیں، 50-60 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب لوگ سن رہے ہیں. ایک آیت انہوں نے ایسی پیش کی، اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہو جو ہمارے دعوے کو کاٹ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے. کہیں لکھے ہوئے کوئی ایک آیت پیش کی. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ دلائل یہاں سے مکمل ہو گئے تو پھر ہم حدیث میں غور کرتے ہیں. اب تک ایک آیت، سب لوگ ہاتھ کھڑا کر دیں، ایک آیت سنی کسی نے؟ یہ تو حدیث کے الفاظ ہے نا، ہم تو قرآن مانگ رہے ہیں. خیال حدیث کے الفاظ پہ آتے ہیں نا، حدیث کے الفاظ پہ آتے ہیں. پہلے قرآن مجید کے الفاظ بیان کریں. رفع تو ہم مان رہے ہیں نا، رفع کا انکار نہیں کیا ہم نے. مرزا قادیانی صاحب جو ہیں وہ رفع کے قائل ہی نہیں ہے. وہ تو فوت ہونے کے قائل ہے، کشمیر بھاگ گئے عیسیٰ علیہ السلام اور وہاں جا کے وہ فوت ہوئے. ان کی دلیل تو یہ ہے، وہ تو نہ رفع مانتا ہے. مرزا کا عقیدہ رفع کا نہیں ہے. مرزا صاحب کا عقیدہ فوتگی کا ہے، اور فوت کرنے کے بعد وہ انہی احادیث کی مدد سے نزول ہو. ایک اور مسیح کے آنے کے قائل ہے جو مسیح مسیح. میرا دعویٰ، میں نے ایک پرچہ لکھ کے دیا تھا، ذرا دیں گے پلیز مجھے. ایک پیپر میں لکھ کے دیا تھا جس میں میں نے اپنی دلیل دی ہے. میں نے اپنا دعویٰ جو لکھا ہے، انہوں نے تو خیر وہ 1-2 دن پہلے جو بات کی تھی مجھے نہیں اس کا علم تھا، مجھے تو آج انہوں نے دکھایا. میرا پیپر کا ہے اسی میں ہو رہی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اپنی وضاحت تو کروں نا کہ میرا موقف کیا ہے. چلے بہرحال میں نے جو الفاظ لکھے تھے، میں نے الفاظ یہ لکھے تھے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے. کسی قسم کا کوئی رسول، چاہے ذلی ہو، چاہے بروزی ہو، چاہے اصلی ہو، چاہے نقلی ہو، کسی بھی قسم کا رسول ہو، وہ اب دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. ہر طریقے سے ان کے احکامات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور ہماری شریعت جو ہے ایک کامل شریعت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات کو مکمل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الفاظ آتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ رسالت عامہ ہے، ساری دنیا کے لیے رسالت ہے. نبوت ختم ہو چکی ہے، دین کی حفاظت ہو چکی ہے. تو اب کون سا رسول آنے والا ہے کہ جو آ کر وہ کرے گا، تبلیغ کرے گا مزید اسلام کی؟ اللہ تعالیٰ نے نبوت مکمل کر دی، دین کامل کر دیا. یا تو ہم اس بات کو مان لیں کہ کوئی خصوصی احکامات وہ لے کر آئیں گے جن کو ماننا پڑے گا، اس پہ ایمان لانا پڑے گا. عیسیٰ علیہ السلام پہ آلریڈی ایک شخص ایمان رکھتا ہے، ڈبل ایمان لانے کی اس میں ضرورت کیا ہے؟ دوسرا ایمان کس بات کا لے کر آئیں گے؟ ہم ایمان رکھتے نہیں رکھتے عیسیٰ علیہ السلام پہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، مانتے سب نہیں مانتے. تو جب ہم رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اب ایک اور ایمان کس بات کے لے کے آنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے والے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام پر، دوبارہ آنے والے کا ایمان کیسے لے کر آئیں گے؟ تو قرآن مجید کی آیات کے اندر جو انہوں نے شبہ پیدا کیا ہے، اس دلیل کا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا کہ ذی روح چیز کے لیے آپ ثابت کریں. آپ ہر اس چیز کا نام لے سکتے ہیں. اس کے وقفہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اخذ و شعین وافیت، کسی چیز کو پورا لے لینا. ٹھیک ہے، جب وہ کسی بے جان چیز کے لیے آئے گا تو اس جگہ پر وہ چیز پوری لے لی جائے گی. جب کسی جاندار کے لیے آئے گا تو جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جسم یہاں چھوڑ دیا جاتا ہے اور روح قبض کر لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہی یہی ہے اس کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک خاص بات کی تخصیص ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا جسم زمین پہ نہیں چھوڑا گیا بلکہ ان کا جسم اٹھا لیا گیا. انی متوفیکا ورافعک الیہ، دونوں باتوں کا ثبوت ہو جاتا ہے اس سے، اور فوت کی ثابت ہو جاتی ہے. رہ گیا جو انہوں نے قادیانیت کی بات کر دی، تو قادیانی حضرات کا عقیدہ اس سلسلے میں کچھ اور ہے، ہمیں اس سے کوئی میچ نہیں ہے. پرویز کا عقیدہ بھی اس سلسلے میں کچھ اور ہے، ہمیں اس سے کوئی میل نہیں ہے.
غلام پرویز جو ہے وہ تو ترجمہ ہی کچھ اور کر دیتا ہے آیت کا. اچھا اب انہوں نے سب سے پہلے جو دلیل پیش کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم قرآن مجید کے دلائل سے فارغ ہو گئے. سب لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں نا, کوئی نزول کے الفاظ نہیں دکھا سکیں گے. جتنی آیات دکھائی سب کے سب irrelevant, اس میں نزول کا لفظ ہی نہیں تھا سرے سے, کسی ایک آیت میں بھی نزول کا لفظ نہیں تھا. اب آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں. آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ نزول کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نزول کا لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے تاکہ ہم قرآن مجید سے دلائل نہ دیں, یا مزید دلائل دوں. ابھی 6-8 دلائل میں دے چکا ہوں, لیکن 8 دلائل میں سے کسی ایک دلائل میں پراپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث انہوں نے تسلیم کر لی کہ حدیث ہے. میں نے قد خلت والی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا, اس کے اندر کہ انہوں نے وہ آیت کوٹ کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے اسی پورشن سے استدلال کیا تھا, انہوں نے پوری آیت پڑھ کے سنائی. قد خلت والی آیت انہوں نے پڑھ کے سنائی, ٹھیک ہے نا. چلے اگر میں یہ بات ایکسپٹ کر لیتا, چلو میں نے اگر غلط بات کی تھی میں ایکسپٹ کر لیتا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں ایکسپٹ کر رہا ہوں. دوبارہ واپس آ جائے. اصل بات یہ تھی کہ اس آیت کے استدلال سے رفع اللہ تو مانتے ہیں, ہم نے پہلے ہی جملے میں بات تسلیم کر لی تھی کہ ان کی فوت ہونے کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو دوسروں سے الگ ہے. عموماً انسان جب فوت ہوتا ہے اس کی روح لے جائی جاتی ہے, جسم یہی دفن کر دیا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا نہیں کیا گیا, اور وہ ان کا خصوصی ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مطہرون من الذین کفروا. ظاہر سی بات ڈیڈ باڈی کو بھی تو ہاتھ لگاتے نا لوگ, ان کی تو لاش کو بھی ہاتھ نہیں لگانے کا موقع ملا ان لوگوں کو, لے جائے گیا ان کو. خیر, کیا آیات ختم ہو گئی؟ ختم سے مراد وہ والا ختم نہیں ہے, مطلب یہ تکمیل ہو گئی. اب آیات مزید پیش نہیں کی جائے. جو آیات میں نے پیش کر دی ہیں وہ پیش کر دی ہیں, مکمل کر دی ہیں. آپ کے پاس نزول کی دلیل موجود نہیں ہے, یہ بات ایکسپٹ کر لیں. میں 10 منٹ تک انتظار کر رہا ہوں. ہم نے توفع کی مثالیں دے دی نا, توفع بھی دے دیا, موتو بھی دے دیا. جب بھی فوت ہوئے ہیں وہ جس وقت ایک شخص زندہ ہوتا ہے اس وقت ہی بولے گا میں فوت کیا جاؤں گا. اب وہ فوت ہو گئے, بات کر لی نا بات ان سے. نزول کی آیت پیش کی ہے قرآن سے, اگر نہیں ہے تو پھر میں آگے چلتا ہوں. اب انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے, صحیح بخاری کی ہے, پہلے ان سے ایکسپٹ کر لو. وہاں اقرار کر لیں قرآن مجید میں نزول کے الفاظ موجود نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. 10 منٹ لے لیں, 15 منٹ لے لیں, ڈیسائڈ کر لیں یہ بات کہ قرآن مجید کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں. ہم نے 5-6 دلائل دکھائے ہیں, آپ نے ہمیں ایک آیت دکھائی ہے جس آیت سے بھی انڈائریکٹلی بھی ثبوت نہیں نکلتا کہ وہ نازل ہوں گے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے بھی ثبوت نہیں نکلتا, بلکہ ثبوت یہ نکلتا ہے کہ وہ قیامت کی علامت کی دلیل ہے. کوئی وہ دلیل بلا شبہ ہے, مردوں کو زندہ کیا انہوں نے, ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں. پرویز تو معجزات کا ہی منکر ہے, ہم تو معجزات کا انکار نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائی, میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی, سورہ النساء کی آیت, اور اس میں نے آپ لوگوں سے پڑھ کر سنایا تھا آپ کو کہ پہلی دلیل میری یہ تھی. اللہ کیا کہتا ہے, وما قتلوہ, ہم نے اسے قتل نہیں کیا. کسے قتل نہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. وما صلبوہ, سولی نہیں چڑھایا. کسے سولی نہیں چڑھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اس کے بعد آگے وما قتلوہ, یقیناً قتل نہیں کیا. کس کو قتل نہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. ایک منٹ, آپ یہ دکھائیں, آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جناب والا ان کا جسم اٹھا لیا گیا تھا, یہ ثابت کریں, قرآن سے دکھائیں کہ صرف جسم اٹھا لیا گیا تھا, روح کے ساتھ نہیں. آیت دکھائیں, آپ خاموش رہیں. آپ قرآن کی وہ آیت دکھائیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کو موت آ چکی ہے. موت کا لفظ آپ نے ابھی تک نہیں دکھایا. توفی کے معنی ابھی تک آپ موت نہیں دکھا سکے, لغت کی کسی ایک کتاب سے آپ نہیں دکھا سکے, اور انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں دکھا سکیں گے. اب میں آپ کو قرآن مجید سے ہی بتاتا ہوں توفی کے معنی. انہوں نے تو نہیں بتائے, قرآن تو مانتے ہیں نا آپ, کہتے ہیں قرآن دلائل ختم ہو گئے. الحمدللہ ہمارے پاس قرآن دلائل بہت ہیں. آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی نہیں, جتنی آیتیں آپ نے پڑھی ان کے متعلق دھوکہ دیا ہے. آپ نے قد خلت سے استدلال کیا, میں نے اس کا جواب دیا. آپ نے توفی سے استدلال کیا, میں نے جواب دیا. آپ نے یوم ولدت سے استدلال کیا, میں نے جواب دیا. آپ نے جناب والا وہ آیت پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ قد خلت, میں نے اس کا بھی جواب دیا. آپ نے کل نفس ذائقۃ الموت پیش کی, میں نے اس کا بھی جواب دیا. آپ نے زکوٰۃ اور صلاۃ والی بات کی, میں نے اس کا بھی جواب دیا. آپ بتائیں میں نے آپ کی کس دلیل کا جواب نہیں دیا؟ آپ ویسے ہی مناظرانہ رنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جی جواب نہیں دیا. گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. الحمدللہ میں نے آپ کی پیش کردہ ہر آیت میں جو اصل مفہوم ہے وہ واضح کیا, آپ کو جواب دیا, آپ کو سمجھایا, لیکن آپ سمجھتے ہی نہیں. آپ نے موت کے الفاظ نہیں دیکھا. آپ سنیں, اللہ کہتے ہیں اللہ یتوفل انفس حین موتہا, اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا,
واللتی لم تمت فی منامہا، جو مرا نہیں ہے نیند میں اس کی روح قبض کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو مرا نہیں ہے. دیکھیں توفا کا لفظ آ رہا ہے لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لم تمت، مرا نہیں ہے. لفظ کیا ہے؟ اللہ یتوفا، اللہ کیا کرتا ہے؟ توفی کرتا ہے. کس کے لیے؟ انفس کا. زیرو ہے تو سنیے، آپ کہہ رہے ہیں زیرو کے لیے توفو کا لفظ جب بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا موت. انہوں نے خود کہا ہے نا کہ انفس. میں پھر سمجھے، دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ توفی زیرو کے لیے آتا ہے. توفی زیرو کے لیے جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ موت. اب انفس زیرو ہے یا نہیں؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ رب العالمین نفسوں کو، روحوں کو قبض کر لیتا ہے اس کی موت کے وقت. واللتی لم تمت، جس کو موت نہیں آتی. لم تمت کے معنی کیا ہے؟ موت نہیں آتی. فی منامہا، نیند کی حالت میں اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ لم تمت، توفا ہے اور ساتھ میں لم تمت، مطلب وہ مردہ نہیں ہے. توفا کے باوجود بھی ایک انسان مردہ نہیں ہے، ایسا پوسیبل ہے. چونکہ نیند کی حالت میں دو لفظ ہیں، ایک حین موتہا، ایک کیا ہے؟ حین موتہا، موت کے وقت. ایک لم تمت، واللتی لم تمت. دیکھیے میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ توفا لفظ موجود ہے، زیرو بھی ہے، لیکن موت کے معنی میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے واللتی لم تمت، جو ابھی تک مرا نہیں ہے. واللتی لم تمت، جو ابھی تک مرا نہیں ہے. مرا نہیں ہے پھر بھی توفا کا معنی آپ کہہ رہے ہیں اگر توفا کا معنی موت ہے تو پھر کس چیز کے بارے میں یہ کہا گیا؟ پھر موت کا مقصد کیا ہے؟ اگر توفا کے معنی یہ دیکھیں یہاں پہ لفظ آ رہا ہے حین موتہا واللتی لم تمت، موت کے وقت بھی اور جو مرا نہیں ہے، تو اس کا مطلب توفا بھی ہے. اللہ اس لفظ کا فاعل ہے. انفس زیرو بھی ہے لیکن توفا کے معنی موت نہیں ہے. سورہ زمر آیت نمبر 42 میں آپ کو پیش کر چکا ہوں، اس کا جواب دیجیے گا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں قرآنی دلیل ختم ہوئے. آپ مجھے بتائیں آپ نے مجھے اس کا جواب کیا دیا جو میں نے آپ کو کہا بل رفعہ اللہ الیہ. جب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ صلبوہ کا کیا وما قتلوہ میں کون سی ضمیر ہے بھائی؟ ہو کی. ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان کو قتل نہیں کیا. کن کو قتل نہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو عیسیٰ کی روح کو قتل نہیں کیا یا عیسیٰ کے جسم کو قتل نہیں کیا؟ دونوں کو ملا کے عیسیٰ علیہ السلام بنے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. روح کو کوئی قتل کر سکتا ہے؟ روح کو کوئی صلیب چڑھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. جب اٹھایا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اٹھایا. تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ وہ نازل ہوں گے. قرآن سے بتایا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو اٹھایا اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نازل ہوں گے. جب وہ نازل ہوں گے تو اس کا مطلب قرآن میں بھی ہے کہ ان کو اٹھایا گیا. اب آپ ثابت کیجئے ان کی موت کو کہ وہ مر چکے. توفا لفظ سے جو آپ کا استدلال تھا اس کا میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. توفا کے معنی ابھی تک اپنے لغت میں موت کے نہیں دکھائے. میں کہہ رہا ہوں جہاں موت کے معنی میں آتا ہے وہاں کوئی کرینہ ہوتا ہے. بغیر کرینے کے یہ موت کے معنی میں نہیں آتا. یہ میرا دعویٰ ہے. لغت کے ذریعے سے آپ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے. ابھی تک آپ نے ثابت بھی نہیں کیا. آپ نے کہا آپ نے مجھے کہا کہ عیسیٰ اگرچہ نبی ہے. عیسیٰ آپ نے کہا کہ عیسیٰ کس حیثیت سے آئیں گے؟ ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا حکماً عادلاً حکماً مقسطاً، مقسط عادل حکمران کی حیثیت سے آئیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہتے ہیں کہ پھر ان پر کون سا ایمان لانا؟ بھائی ایمان لانے کا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اہل کتاب یہودی ان پر ایمان لائیں گے. مسلمان تو پہلے ہی ان کو مانتے ہیں. اللہ کے بندے آپ کہہ رہے ہیں ان کا جسم بھی اٹھا لیا گیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ قط خط سے آپ کا استدلال بالکل باطل ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. رفع میں نے قرآن سے دکھایا اور نزول میں نے حدیث سے دکھائی. میں آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں صحیح مسلم شریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور بے ضرور تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوں گے. ینزلوں کے لفظ ہیں. پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا لا
ظاهرين إلى يوم القيامة قال وينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم تعالى صلی لنا. مریم علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے. سیدنا جابر بن عبداللہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے. اسی طرح احادیث کی بہت ساری کتابیں میں نے آپ کو دکھائیں, میں نے آپ کو قرآن بھی دکھایا, لیکن آپ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے قرآن مجید سے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ چکی ہے. آپ نے موت کا لفظ نہیں دکھایا. آپ کو کیا دکھانا ہے؟ موت کا لفظ. آپ بتائیں آپ نے قرآن مجید کی کون سی آیت میں موت کا لفظ دکھایا؟ کون سی آیت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے موت کا لفظ دکھایا آپ نے؟ بتائیں. نہیں. توفیتنی کے معنی موت آپ نے کس لغت سے بتائے؟ توفیتنی کے معنی موت آپ نے کس لفظ سے دکھایا مجھے؟ مجازن بغیر کسی قرینے کے استعمال نہیں ہوتا. بغیر کسی قرینے کے استعمال نہیں ہوتا. آپ قرآن میں دکھائیں. آپ قرآن میں دکھائیں. موت کے معنی, توفی کے معنی موت قرآن میں لغت کی کسی کتاب سے دکھائیں. نہیں, آپ لغت کی کسی کتاب سے دکھائیں جس میں موت کے یہ معنی بیان کیے گئے ہوں. دکھائیں, لغت کی کسی کتاب سے دکھائیں. بتائیں کون سی لغت میں یہ توفی کے معنی. میں نے جو قرآن کی آیت پیش کی, سورہ زمر کی جو آیت پیش کی, دوسری بات یہ سنا نا کہ جب یہ کہا خود ہی کہا نا کہ اللہ یتوفل انفس آیت کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافع ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے نا. وہ اصول آپ پیش کر رہے ہیں, اسی اصول کی روشنی میں آپ کا اصول غلط ہے نا. آپ نے ایک منٹ آپ نے دیکھیں بات وہ کرے سمپل تھی جس میں کسی کا وقت ضائع نہ ہو اور بات کسی سے بننے پڑے. ایک منٹ واپس آنے کے نہیں ابھی آپ بات اس طرف نہ لے جائیں. پہلے یہ بھائی جو ایک بات کر چکا ہے, ایک منٹ. ارے بھائی آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ زیرو جو ہے, زیرو چیز کے بارے میں اگر لفظ وفات بولا جائے تو معنی موت ہے. تو اس بھائی نے بھی وہی آیت پڑھی نا, اور اس کا معنی موت نہیں ہے. یہ معنی موت کرتے ہیں اس کا. آپ اس لفظ کا معنی کرتے ہیں. پوچھو یار, آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں نا, آپ مجھے یہ جواب دیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس کا ترجمہ کریں. اللہ یتوفل ترجمہ کریں. والذی لم تمت کا ترجمہ کریں. نہیں, اللہ یتوفل انفس, اس کا ترجمہ اللہ یتوفل انفس. اللہ تعالیٰ نفسوں کو کب موت دے دیتا, موت دے دیتا اس کی موت کے وقت. اور پھر آگے والذی لم تمت, والذی لم تمت. اب پورا آ گیا نا, آ گیا نا. آپ نے دوسرا معنی کیا نا, آپ نے پورا. تو متوفیقہ کے معنی اب مجھ سے سنو. اب متوفیقہ کے معنی سنو. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا اٹھا لیا. متوفیقہ پورا اٹھا لیا. پورا آ گیا نا. نہیں, موت کے معنی نہیں ہے. موت کے معنی اس لیے حین موتہا کے لفظ ہے. موت کے معنی اس لیے کہ آپ سنیں, حین موتہا سے موت کے لفظ سے استدلال ہوا ہے. کھولے نا قرآن, سورہ زمر آیت نمبر 42. کھولے یہ آیت کھولے, آپ پڑھیں. اللہ یتوفل انفس پڑھیں. اللہ یتوفل انفس پڑھیں. آپ اس آیت کا ترجمہ کریں. آپ چلے گئے اس آیت کا. ہم آپ کو زیادہ موقع دے رہے ہیں یار. اب سنیے, واپس آنے کا وہی تو مانگ رہا ہوں میں. واپس آنے کا کب آئیں گے؟ دیکھیے میری دلیل یہ تھی, میں اسی آیت کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ آیت پیش کریں, کیونکہ اگر ہم لغت پیش کریں گے, لغت کے اندر قرینے بہت ہوتے ہیں. یہ بھی پیش کر سکتے ہیں, میں بھی پیش کرتا ہوں فیور میں. یہ تو پی ایل ڈی لغت جو ہوتی ہے نا, وہ پی ایل ڈی کی طرح سے ہوتی ہے. کوئی لائر بیٹھا ہے یہاں پر. لغت جو ہوتی ہے وہ پی ایل ڈی کی طرح سے ہوتی ہے. اس میں سے حق میں بھی دلیل مل جاتی ہے, خلاف بھی مل جاتی ہے. اس لیے ہماری دلیل کیا ہے, جو نازل ہوا ہے. ہم دیکھیں, میں نے پہلے آیت سنائی تھی, والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے. ہماری دلیل وہ ہے, اور اب انہوں نے دلیل پیش کر دی ہے. دیکھیے ان کی دونوں باتوں کے اندر کسی روح کا ذکر آ رہا ہے. اللہ یتوفل انفس, اللہ نفسوں کو فوت کر دیتا ہے ان کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا, اور جو نہیں مرے ہیں ان کو نیند کے وقت میں ان کی روح قبض کر لیتا ہے. توفی ہوتی ہے بغیر موت کے. میں بات تسلیم کر رہا ہوں نا آپ کی. میں یہی تو چاہ رہا تھا بھائی, میں یہی تو چاہ رہا تھا کہ آپ توفی کا معنی قرآن سے یہ آیت دکھا دیں.
ٹھیک ہے, مجھے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام نیند کی حالت میں, دو ہی صورتیں, یا تو روح قبض ہوگی یا نیند ہوگی, دو ہی باتیں ہیں نا اس آیت کی روشنی میں. یار بھائی دیکھیے, پورا لینے کی زیرو کے لیے دو ہی صورتیں بنی, آپ نے پیش کی نا یار, آپ نے پیش کی, ایک منٹ آپ نے پیش کی, میں نے پیش نہیں کی. آگے بڑھے. مجھے تو بولنے یار, میرا ٹائم ہے بھائی, میرا ٹائم ہے. آپ کی میں نے باتیں سن لی نا ساری, آپ کی میں نے ساری باتیں سن لی, میں نے نقطے بھی سن لیے, دلیل کا جواب جلدی سے دے دیں. میں تو صرف قرآن کی آیت پڑھ کے پیش کر رہا ہوں, میں تو لمبی بات ہی نہیں کر رہا. اللہ یتوفی الانفس, اللہ تعالیٰ نفسوں کو فوت کر دیتا ہے ان کی موت کے وقت, ٹھیک ہے. واللتی لم تمت فی منامہا, اور وہ لوگ کہ جو نہیں مرے ہیں ان کی نیندوں میں, نیند کے وقت منامہا, انہوں نے خود ٹرانسلیشن کر لیا ہے کہ جب زیرو ہوگا, نفس ہوگا, تو اس کے لیے فوت کی دو صورتیں, یا تو قبض روح ہو جائے گا پرماننٹ, یا ٹیمپریری ہوگا اور وہ شخص نیند کی حالت میں ہوگا. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہے نا. کیا عیسیٰ علیہ السلام نیند کی حالت میں ہے, یہ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نیند کی حالت میں اس آیت کی روشنی میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں متوفی کا معنی کیا ہے. میں نے آپ کے معنی لے لیے نا, کے معنی پورا لینا. اللہ تعالیٰ جان کو پورا لے لیتا ہے. آپ نے مجھے پوچھا کس کیفیت میں لیتا ہے وہ؟ اگر دیکھیے, اگر پہلی صورت ہوتی ہے, دو صورتیں ہیں نا, دونوں صورتیں آپ نے ایکسپٹ کر لی. پہلی صورت اسی آیت میں بات ہو رہی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے, تو پھر اس وقت جو ہے روح قبض کر لی جاتی ہے. پہلی صورت تو یہ ہے. اس آیت کی روشنی میں جب آپ قرآن کی تشریح قرآن سے ہی کرتے ہیں, وہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفا کا, اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہہ رہے ہیں جب فلما توفیتنی, بس جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اب اس آیت, دوسری آیت کی روشنی میں آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں, سیدھی بات ہے. روح کا جو توفا ہوتا ہے وہ دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے, یا تو موت میں ہوتا ہے یا نیند میں ہوتا ہے. نیند کا ٹیمپریری ہوتا ہے, دونوں صورتوں میں جسم یہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں جسم ادھر ہوتا ہے. اور توفا ہی ہوتا ہے وہ روح کو قبض کر لینے کا نام ہے, روح لے لینے کا نام ہے. جسم لینے کا نام توفا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی متوفی کا, پہلے والے پورشن سے قبض روح ثابت ہو جاتا ہے. ورافعک الیہ, پھر تم کو اٹھا لوں گا اپنی طرف. دوسرے والے پورشن سے قرآن جو میری پہلی دلیل تھی, دوسرے والے پورشن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تمہاری روح قبض کر لوں گا اور تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا, جسم کو اٹھا لوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اٹھا لیا گیا ہے. دونوں آیتیں بالکل مکمل ہو چکا معاملہ. تیسری دلیل یہ تھی کہ تمہیں بچا لوں گا کافروں کے ہاتھ سے, اور چوتھی دلیل یہ تھی کہ تمہیں غلبہ دوں گا. چاروں باتیں پوری ہو چکی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان بھی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کرسچنز بھی ہیں. دونوں کی تعداد آپ ملا لیں تو ان کو غلبہ حاصل ہے آبادی کے اوپر. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, اس کی انہوں نے جو آیت پیش کی بالکل اس میں بہو ایگزامپل موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بچایا. نہ وہ صلیب پہ کھینچے گئے, نہ وہ قتل کیے گئے. انہوں نے کوئی آدمی پکڑ کے مارا تھا, اس بات کا ثبوت قرآن سے ہمیں مل رہا ہے. قولوا انا قتل المسیح ابن مریم, انہوں نے قتل تو کیا ہے کسی نہ کسی کو, مگر وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں تھے. یہ بات ہمیں قرآن دلیل دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آخری دلیل یہ رہ جاتی ہے کہ آپ نزول ثابت کیجئے. توفا کی دلیل بھی آپ کے کام نہیں آئی. توفا کی دلیل آپ کے کام نہیں آئی کیونکہ توفا سے تو اور مزید بات واضح ہو گئی. اس آیت کو پیش کر کے مزید آپ نے اپنے آپ کو پھنسا لیا. میں جان کے پیش نہیں کر رہا تھا کہ پھر پرویزی ہونے کا الزام لگ جاتا. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ جان کے پیش نہیں کی کہ قرآن سے قرآن کی تشریح کر رہے ہیں, آپ لغت میں کیوں نہیں جا رہے. ہم نہیں جا رہے لغت کے اندر, اس لیے کہ یا تو حق حاصل ہے قرآن کو, حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کرے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کی شرح کرے. کیونکہ نازل ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی نازل ہوا ہے, میں اس کو مانتا ہوں, لیکن پہلا نازل ہوا تو پہلے کلیئر کر لیں, پھر دوسرا نازل ہوا بھی دیکھ لیں گے. اب قرآن کی آیت پیش کر دی, اس میں یہ رسول کا ذکر ہو. میری دونوں آیتیں مزید بات پکی ہو گئی یہ آیت دکھانے سے, کیونکہ زیرو کا میں سوال کر رہا تھا, زیرو ہی آپ نے پیش کر دیا ہے. یہ معنی ہی موت کر رہا تھا نا. ان کو کیا ثابت کرنا ہے, ان کے الفاظ کیا ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مر چکے ہیں, تو پہلے توفی کے معنی سے ہی موت کو ثابت کر رہے تھے. اب یہ آ گئے, کہتے ہیں توفی کے معنی کیا ہے, پورا لے لینا, پورا اٹھا لینا. توفی کے معنی موت نہیں ہے. توفی کے معنی سمجھ لیں, توفی کے معنی موت نہیں ہے جب اس کے ساتھ کوئی کرینہ آتا ہے. کرینے کا مطلب جب کوئی علامت, کوئی ایسی بات کوئی آ رہی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہاں موت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اگر توفا کے معنی موت ہے تو پھر اس کا مطلب اللہ موت دیتا ہے, موت دیتا ہے. حین موتہا, اس کے موت کے وقت. ہینا
ظرف زمان کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے یتوفل انفسا ہینا موتہا. اور پھر دوسری جگہ یعنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ توفی کر لیتا ہے, روح کو پورا پورا قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت, اور جسے ابھی تک موت نہیں آئی اس کی نیند کی حالت میں. تو مطلب یہ ہوا کہ موت کے بغیر بھی لم تمت, موت نہیں آئی, فی منامہا, نیند کی حالت میں. مطلب موت کے علاوہ بھی توفی ہوتی ہے. یہ مطلب آپ مانتے ہیں؟ جب آپ یہ مطلب مانتے ہیں موت کے علاوہ بھی توفی ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ توفی کے معنی موت نہیں ہے. دیکھیں میں ان سے دوبارہ پوچھتا ہوں, توجہ کیجئے گا. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ موت کے علاوہ بھی توفی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں بالکل ہوتی ہے. ایک منٹ, ہاں میں جواب دیتا ہوں اس کا بھی. توفی نیند کی حالت میں اگر ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ, یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فی منامہا واللتی لم تمت فی منامہا. منام نیند کو کہتے ہیں, خاص نیند کے لیے نوم اور منام کے لفظ ہیں. اس خاص لفظ کی وجہ سے نیند کی حالت آپ کہہ رہے ہیں نا, ورنہ توفا کے معنی نیند بھی نہیں ہے جناب. توفا کے معنی نیند ہے نہیں. توفا کرتا ہے اللہ منام کی حالت میں. فی ظرف ہے جناب, فی ظرف ہے, حرف جار ظرف بنتا ہے. ہاں تو اتنا تو پتا ہونا چاہیے آپ کو. منام کی وجہ, منام نیند ہے, نیند کی حالت میں توفی ہوتی ہے اور موت کی حالت میں توفی ہوتی ہے. توفی کتنی, توفی کے معنی پھر موت ہوئے نہیں, لیکن توفی کے معنی موت ہوئے. بغیر توفی کے بھی موت ہوتا ہے, کہتے ہیں بالکل ہوتا ہے. بغیر موت کی بھی توفی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, توفی موت کے لیے خاص نہیں ہے. اگر خاص ہوتا تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ بغیر موت کی بھی توفی ہوتی ہے. یہ بات کہنا, میں کہہ رہا ہوں بغیر موت کی توفی ہوتی ہے, کہہ رہے ہیں بالکل ہوتی ہے. کس حالت میں ہوتی ہے وہ آگے قرآن بیان کرتا ہے, ہینا اور فی منامہا, منام کی حالت میں, نیند کی حالت میں. لیکن آگے لفظ ہے نا نیند کے, اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں, ورنہ موت کے بغیر بھی توفی ہوتی ہے. موت کے بغیر بھی توفی ہوتی ہے. جب آپ نے اس بات کو مان لیا تو اللہ کہتا ہے انی متوفی کا, میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں, پورا پورا اٹھانے والا ہوں. اب ان کا ایک منٹ, اب ان کا دوسرا سوال, متوفی کا کہ صرف معنی کیا ہے, پورا پورا لے لینا, پورا پورا لے لینا. اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا, انی متوفی کا, میں تجھے پورا پورا لے لوں گا, پورا پورا اٹھا لوں گا. اب اللہ نے یہ تو بیان کیا, کیونکہ توفا کے معنی پورا پورا لے لینا, توفا کے معنی موت نہیں ہے. موت کب بنے, جب آگے لفظ آئے ہینا موتہا, پھر آگے ہی لفظ ہے نا واللتی لم تمت, جسے موت نہیں آئی, توفی اس کی بھی ہوتی ہے. توفی کے معنی کیا ہے, صرف پورا پورا اٹھا لینا. اللہ کہتا ہے انی متوفی کا, میں آپ کو پورا پورا اٹھا لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا اٹھانے کا تو بتایا, لیکن توفی کی دو صورتیں کون کون سی جو آپ بیان کر رہے ہیں اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیفیت نہیں بتائی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو, توفی تو اللہ نے کیا کہ ہم نے اس کو پورا پورا اٹھا لیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا اٹھایا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بال بھی زمین پہ باقی نہیں بچا. اس آیت سے ہمارا ایمان ہے, کیونکہ توفی کے معنی کیا ہے, پورا پورا اٹھا لینا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بال بھی زمین پر باقی نہیں بچا, یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ نے پورے کے پورے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. لیکن متوفی کا کے لفظ سے یہ مطلب کب بنا, موت. متوفی کا کے موت کی تعریف تو یہ انقطاع الروح عن الجسد, روح کا منقطع ہونا جسم سے روح کا منقطع ہونا, یہ موت کی تعریف ہے. اور توفی کے معنی کیا ہے, پورا پورا اٹھا لینا. اللہ کہتا ہے انی متوفی کا. میرے بھائیوں سب غور سے بتاؤ کہ متوفی کا کے معنی کیا بنے, میں تجھے پورا پورا اٹھا رہا ہوں. چونکہ توفی کے معنی صرف پورا پورا اٹھانا ہے, توفی کے معنی موت نہیں ہے. موت تو ہینا موتہا کی وجہ سے بنے, موت تو ہینا موتہا کی وجہ سے بنے. یہی ایک دلیل ان کی اس دلیل کو توڑ دیتی ہے, چونکہ لغت سے یہ توفی کے معنی موت نہیں دکھا سکے. یہاں بھی موت نہیں ہے, قرآن خود ہینا موتہا کے لفظات لگا رہا ہے. اگر توفی کے معنی ہی موت ہوتے تو آگے ہینا موتہا کی ضرورت نہ ہوتی. تو پتہ چلا کہ توفی کے معنی پورا پورا اٹھانا ہے, موت نہیں ہے. اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ انی متوفی کا ورافعک الیہ, اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان نہیں کیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پورا پورا اٹھانے کو بیان کیا. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی
کا ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ روح کس کافر کی بلند نہیں ہوتی ہے بتاؤ؟ روح کون سا ایسا مومن ہے مرنے کے بعد جس کی روح اعلیٰ علیین پہ نہیں جاتی ہے؟ کوئی ایسا مومن ہے؟ مرنے کے بعد تو سب کی روح جاتی ہے نا بھائی، جنتیوں کی روح جنت میں، جہنمیوں کی روح جہنم میں، مرنے کے بعد تو بہتوں کی جاتی ہے۔ اللہ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے جب عیسیٰ زندہ ہے، اے عیسیٰ، اللہ کہہ رہا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا اٹھانے والا ہوں۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا اٹھانے والے عیسیٰ علیہ السلام کی لاش کو نہیں، یہ کہتے ہیں روح نکالنے کے بعد اللہ نے جسم کو بھی اٹھا لیا۔ اس کی دلیل کس کے ذمہ بنی؟ اللہ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے اٹھانے والا ہوں، ورافعک الی اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ اللہ عیسیٰ سے فرما رہا ہے، عیسیٰ کے لاش سے نہیں۔ اب آپ اس آیت میں متوفی کا یہ معنی کیسے کرتے ہیں کہ بغیر روح کے، روح نکالنے کے بعد اٹھا رہا ہوں؟ روح نکالنے کی دلیل آپ کے پاس کہاں ہے؟ میں شروع سے لے کر اب تک بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ آیت پیش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کریں جس آیت سے اور جس حدیث سے یہ بات ثابت ہو کہ عیسیٰ کی روح نکالنے کے بعد ان کے جسم کو مردہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ دکھاؤ کوئی ایک آیت۔ عقیدہ آپ کا یہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح نکالنے کے بعد، اور روح نکالنے کے لفظ آپ کس سے کر رہے تھے؟ متوفی کا سے، اور متوفی کا پہ تفصیلی بحث آپ دونوں نے تکراری بحث ملاحظہ فرمائی، اس بحث میں انہوں نے تفصیل تسلیم کیا کہ توفی کے معنی موت ہی نہیں، کہہ رہے بالکل توفی کے معنی پورا پورا اٹھانا، کہہ رہے بالکل، بالکل کے معنی ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، کوئی چیز باقی نہیں بچی، بالکل سے، بالکل سے کوئی چیز باقی بچی؟ اگر بالکل کے معنی بھی معلوم ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دلیل دیں گے، آپ نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی روح نکالی جا چکی، ان کے جسم کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ ثابت کیجئے قرآن کی آیت سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روح نکالنے کے بعد خالی جسم کو اوپر اٹھایا گیا تھا۔ اللہ زندہ عیسیٰ سے کہہ رہا ہے انی متوفی کا، میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں، ورافعک الی اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ اللہ زندہ عیسیٰ سے خطاب فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العالمین نے بلکہ اللہ نے اسے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ نے کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، تو اللہ فرماتا ہے کان اللہ عزیزا، اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے۔ تو میرے بھائی توفی کے معنی اب تک میں بار بار کہتا رہا کہ لغت سے دکھاؤ، توفی کے معنی موت لغت سے دکھاؤ، توفی کے معنی موت لغت سے دکھاؤ، آپ نہ مانے۔ اور جب میں نے قرآن میں سورہ زمر کی آیت پڑھی آپ کے سامنے تو آپ نے تسلیم کیا کہ توفی موت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں چند سال بھی رہیں گے، یہ صحیح حدیث ہے میں نے پیش کی۔ کسی ایک حدیث پر بھی یہ جرا کر سکے؟ کسی بھی حدیث پر جرا کر سکے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، یہ اصول کہاں سے آیا؟ یہ اصول کہاں سے آیا؟ پہلے آیت پھر حدیث، یہ اصول کہاں سے آیا؟ موت ثابت کریں۔ سب لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جو سوال ہم نے کیا تھا کہ ذی روح کے لیے ثابت کیجئے، انہوں نے اس کے جواب میں ایک آیت پیش کر دی جس نے اس مسئلے کو مزید واضح کر دیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے اس آیت کی وجہ سے یہ بات اپنے لیے خود ہی اپنے لیے فوراً کریٹ کر لی۔ یا عیسیٰ انی متوفیقہ والے الفاظ میں جس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ روح اور جسم دونوں ایک ساتھ اٹھا لیا گیا، تو مجھے بتائیے رافع کا ترجمہ کس یہ الفاظ کیوں پیش کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا روح اور جسم دونوں کے دونوں متوفیقہ سے اٹھا لیے گئے، جبکہ قرآن کی یہ اللہ یتوفی الانفس سورہ زمر والی آیت یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ روح کا ہوتا ہے ہمیشہ، جو قبض ہوتی ہے وہ روح ہوتی ہے، جسم قبض نہیں ہوتا، جسم یہی رہ جاتا ہے۔ میں نے اس کو دو الگ الگ باتیں ثابت کی ہیں کہ یہاں عیسیٰ سے مراد ان کا روح قبض کرنا ہے، اور رافع الیہ سے مراد ان کی جسم کو اٹھا لینا ہے۔
یہ دو باتیں پوری ہو رہی ہے. بات یہ بھی یہی کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں, لیکن ان کے پاس ایک لفظ بچ جاتا ہے رافع و الیہ. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا رفع متوفیقہ سے ہو گیا ہے تو رافع کا لفظ کیوں رکھا ہے پھر ساتھ میں؟ اور تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تقدیم تاخیر بھی مانی جاتی ہے. تقدیم تاخیر کیوں ثابت کر رہے ہیں پھر یہ اس الفاظ کے اندر؟ اگر تقدیم تاخیر ثابت ہو رہی ہے کہ رافع کا پہلے ہے متوفی کا بعد میں ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے رفع ہوئے پھر فوت ہوں گے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اختلاف کی اصل وجہ رفع نہیں ہے. یہ میں بار بار بات سمجھا رہا ہوں. توفع سے زیادہ آپ رفع ثابت کر سکتے ہیں, وہ تو پرویزیوں کی دلیلیں ہیں. ابھی تو ثابت کیا آپ نے, پورا جسم اور روح سمیت اٹھا لینا, رفع ہی ہوا نا, وہ مکمل طور پر ثابت کر سکتے ہیں نا. جسم اور روح دونوں کا اٹھا لینا آپ نے متوفی کا ثابت کیا, جبکہ میں صرف روح ثابت کر رہا ہوں. میں تو جسم تو میں رافع کا ثابت کر رہا ہوں, کیونکہ رافع کا جو ہے وہ اٹھانا باقاعدہ پراپر کسی چیز کو لے جانا ہوتا ہے. اور اس کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے. ادریس علیہ السلام کے متعلق بھی آیت موجود ہے کہ ورفعناہ مکانا علیہ, ہم نے ان کو اٹھا لیا بلند مقام کی طرف. جب ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھا لیا گیا, آیت نمبر جو ہے قرآن کی آیت تو ہے لیکن میں آپ کو آیت کوٹ کر دوں گا. ورفعناہ مکانا علیہ کہ ہم نے ان کو. اب مجھے بتائیے, اگر جس شخص کا بھی رفع ہوتا ہے اس کا پھر نزول بھی مانیں گے آپ, اور جب نزول مانیں گے تو پھر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادریس علیہ السلام کا نزول بھی ماننا پڑ جائے گا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ جس شخص کا بھی رفع ہوگا اس کا نزول ہے, دوبارہ نزول مان رہے ہیں نا یہ. اور ادریس علیہ السلام کی فوت کی ثابت نہیں ہوتی اس سے, زندہ اٹھا لیے گئے وہ. تو دلائل کو یہ خود الجھا رہے ہیں, ان دلائل کو مت پیش کریں جس سے عام لوگوں کا ذہن الجھے. سیدھی بات یہ ہے کہ توفع سے مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کے جسم کو بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے. اتنا تو میں بھی مان رہا ہوں نا, یہ اختلافی بات ہی نہیں ہے. آپ ایک لفظ سے مان رہے ہو, میں دو لفظ سے مان رہا ہوں. اختلاف تو یہ ہے کہ نزول کیسے ہوگا. نزول اصل چیز ہے, نزول کے لیے قرآن کی آیت پیش کریں ورنہ ہم دلائل مکمل کر دیتے ہیں. ہمیں نزول کا انکار ہے, ہمیں رفع کا انکار نہیں ہے. ان کی عزت ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند کیا ہے, ہمیں اس کا اقرار ہے, لیکن ہمیں اس کا انکار ہے. لہٰذا وہ دلائل جو پرویزیوں کے خلاف جنریٹ کر کے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, کہ جو پرویزی حضرات دلائل پیش کرتے ہیں, جو قادیانی حضرات پیش کرتے ہیں, اس کے بارے میں اس کے دلائل پہلے سے تیار کر لیے, وہ ہمارے اوپر فٹ کر دیے انہوں نے. ایک شخص جس کا انکار ہی نہیں کر رہا, بھائی میں آپ کا اہل حدیث بھائی ہوں, علمی مذاکرہ کر رہے ہیں, کوئی ہار جیت کی جنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, علمی مذاکرہ ہو رہا ہے. لغت کی مثالیں پیش کرنے سے بہتر یہ نہیں تھا کہ قرآن پیش کر دیا تھا, آپ نے پیش کر دیا, ہم نے آپ کے ایکسیپٹ کر لیا آپ کی بات کو, اور اس سے بات اور زیادہ واضح ہو گئی, اور مزید واضح ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام نیند کی حالت میں نہیں تھے جب فوت ہوئے. سیدھی بات ہے, نیند نہیں تھی تو دوسری صورت وہی نکلتی ہے نا قرآن کے سے جو فوت کی ہے. کسی کو صورت قرآن بیان نہیں کر رہا آپ کے سامنے, ہے کوئی صورت بتائیے. یہ قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے, اور جو مرے نہیں ان کی سوتے میں قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم کر سکتا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے. دو ہی صورتیں ہیں روح قبض کرنے کی. ذی روح کے لیے توفع دو ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا موت میں ہو سکتا ہے اور یا پھر نیند میں ہو سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نیند کی حالت میں قبض ہوئے ہیں, تو جسم دکھائیے ان کا کدھر ہے, جسم یہی ہونا چاہیے. اور اگر ان کا توفع وہ والا ہوا ہے, توفیتنی کا لفظ وہاں یوز ہوا ہے ان دو آیات کے اندر, اور اگر اس صورت میں ہوا ہے کہ ان کی روح قبض کر لی گئی ہے صرف, تو بھی ان کا جسم دکھائیے. جسم کہاں ہے؟ ہم میں سے کسی کے پاس ان کا جسم موجود نہیں ہے. تو دونوں کی دونوں آیات, پہلی آیت سے روح ہی ثابت کر سکتے ہیں آپ ان کا قبض, اور دوسری والی آیت سے ان کا جسم لے آنا ثابت ہوتا ہے. اور وہ خود اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں قیامت کے دن, جب تو نے مجھے رفع کر اپنی طرف توفع دینی, جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو بھی ان کا نگہبان رہا. تو دو بار آنا کہاں سے ثابت ہو رہا اس سے؟ وہ تو وہ زمانہ جس زمانے میں کہ بنی اسرائیل شرک کر رہے تھے, اہل کتاب مشرک ہوئے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ وہ زمانہ ان سے پوچھ رہا ہے. اگر وہ واپس آ گئے ہوتے تو کیا وہ اس کے خلاف جہاد نہیں کریں گے؟ ان تمام کے تمام باتوں کے خلاف وہ جہاد نہیں کریں گے؟ انہی عیسائیوں کو, انہی مشرکین کو وہ اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کریں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے آ رہے ہیں تو کیا ان بنی اسرائیل کو, ان یہود و نصارہ کو شرک سے توبہ نہیں کروائیں گے؟ کروائیں گے, سیدھی بات ہے. تو قرآن میں اس کی آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ تو اس چیز کو ان کو معلوم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے ان کے خلاف ایک کیس پیش کر رہا ہے. کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لو؟ اللہ تعالیٰ تو یہ بات کر رہے ہیں وہاں پر. تو وہ تو کہیں گے کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے, میں ان پر اسی وقت تک نگہبان رہا ہوں جب تک کہ میں ان میں رہا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا
اگر ان کے بعد مان لو میں اٹھا لیا یا مجھے فوت کر دیا، دونوں صورتوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اس وقت روح زمین پر موجود نہیں ہے، اور دوبارہ آنے کا ذکر قرآن مجید سے نہیں نکل رہا ہے۔ اگر ذکر نکل رہا ہے تو آیت پیش کر دیں ہمارے سامنے۔ اختلافی مسئلہ توفع یا اٹھا لینا نہیں ہے، اٹھا لینا مان رہے ہیں، اختلافی مسئلہ واپس آنا ہے، واپس آنے کا ذکر قرآن مجید کی آیت سے پیش کریں۔ اختلافی مسئلے میں نہیں جانا چاہیے نا، جو چیز اختلافی نہیں ہے اس میں الجھنے سے کیا فائدہ؟ وہ میں نے پہلے جملے میں بول دیا کہ میں ان کا رفع مانتا ہوں، جسم کو اوپر لے آیا جانا مانتا ہوں، ان کے روح کو لے آیا جانا مانتا ہوں، دونوں باتیں مانتا ہوں میں، تو وہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اختلافی مسئلہ تو یہ ہے کہ نازل کے ہوں گے، اس کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے بھائی، آپ لوگوں کو اکثر تجربہ ہوا ہوگا، آپ بیٹھے ہوں گے نشستوں میں، برخاستوں میں، آپ نے کئی نشستیں دیکھی ہوں گی اس طرح کی۔ آپ سچ سچ بتائیں، کبھی اہل حدیث بھی کہتا ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے؟ انصاف سے کہیں یار، اہل حدیث کبھی کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے؟ اہل حدیث کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں۔ کہتے اپنے خاموش رہیں، میرا نمبر ہے۔ اہل حدیث ہو کر کے یہ کہنا کہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیثیں دکھا رہا ہوں، حدیث کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ افسوس، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا حدیث پر بھی ایمان ہے۔ اللہ کے بندے، جب آپ کا حدیث پر ایمان ہے تو محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم بیان فرما کے کہتے ہیں لیوشکن، یقیناً یقیناً، ضرور بالضرور تمہارے درمیان عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حدیث ہے، قرآن میں اگر نہیں ہے، حدیث ہے کہ آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ قرآن میں اگر نہیں ہے، پورا لفظ نوٹ کیجئے گا، آگے سنیں، کیا آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ کیا آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ آپ نے کہا متوفی کا، رافع کا، مطہر کا، تین چیزیں، آپ کے پاس ایک رہ جاتا ہے، ایک لفظ رہ جاتا ہے۔ کون سا لفظ رہ جاتا ہے؟ کون سا؟ چوتھا ہے نا؟ تو ان چاروں میں سے میرے پاس کون سا لفظ رہ جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک لفظ رہ جاتا ہے آپ کے پاس، سنیں کوئی نہیں رہتا۔ متوفیقہ کے معنی آپ نے کہا ہے، بتاتا ہوں، متوفیقہ کے معنی کیا ہے؟ پورا پورا لینا۔ میں نے اس چیز کو، یہ رومال ہے، میں نے اس کو پورا پورا لیا۔ سنیں، اللہ کی بات چل رہی ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا لیا۔ لینے کے بعد اللہ زمین پہ بھی رکھ سکتا ہے، آسمان پہ بھی، ہے نا؟ صرف لیا، صرف لیا۔ رافیوں کا الیہ، اپنی طرف اٹھا لیا، لینے کے بعد، پورا پورا لینے کے بعد اپنی طرف اٹھا لیا۔ مطہروں کا، جب اپنی طرف اٹھا لیا، پورا پورا لے کر اپنی طرف اٹھا لیا تو کافروں سے بات بھی کر دیا، اور بعد میں جو غلبے کی بات ہے وہ ان پر ایمان لانے والوں کی ہے۔ تو میرے بھائی کون سا لفظ رہ گیا؟ رافیوں کا اپنی طرف بلند کر دیا، بتا رہا ہوں۔ متوفیقہ کے معنی، خاموش، آپ خاموش ہیں ایک منٹ، متوفیقہ کے معنی کیا ہے؟ لینا، صرف لینا۔ میں مثال دے رہا ہوں، فی الحال میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور مثال میں کلی مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ جو مثال کے لیے کلی مطابقت چاہتا ہے وہ پھر میں یہی کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ اسلوب سے پھر جاہل ہے وہ۔ یہ پین ہے، اس کو میں نے لیا ہے نا، صرف پورا پورا لیا ہوا ہے، ابھی لیا ہوا ہے صرف۔ اب میری مرضی میں اس کو جیب میں ڈالوں، میری مرضی میں اس کو چھت پہ پھینکوں، چھت کی طرف، میری مرضی میں اسے زمین پر رکھ دوں۔ اللہ نے متوفیقہ کہا پورا پورا لیا، رافع کا الیہ، اپنی طرف اٹھا لیا، مطہر کا، جب اپنی طرف اٹھا لیا تو ان کافروں کے نجس ہاتھ بھی آپ تک نہیں پہنچے۔ میں نے آپ سے کہا وہ دلیل پیش کرو جس سے یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے بعد ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس کی دلیل آپ نے کون سی آیت پیش کری، کون سی حدیث پیش کری؟ بتاؤ، بتاؤ کون سی آیت اور کون سی حدیث پیش کی جس سے یہ ثابت ہو متوفیقہ کے معنی صرف پورا پورا لینا ہوتا ہے؟ میں نے بار بار پوچھا ہے، میں بار بار تکرار کر رہا ہوں، میں نے پوچھا توفی کے معنی موت ہی ہوتے ہیں، بغیر موت نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے، کہا ہے نا انہوں نے۔ تو متوفیقہ کے معنی صرف لینا ہے، مارنا نہیں ہے۔ وہاں مارنا اس لیے کہ وہاں لفظ ہینا موت ہے آگے کہتے ہیں پرویزی قادیانی کے خلاف انہوں نے جو دلائل تیار کر رکھے تھے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اگر آپ پرویزی اور قادیانی والا عقیدہ اپنائیں گے تو ہم نے جو ان کے خلاف تیاری کی وہی آپ کے سامنے پیش کرے گی نا۔ اگر آپ ہم جیسے مسلمانوں کا عقیدہ اپنائیں تو آپ کے خلاف کون؟ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر بحر المحیط ہے، اس کے صفحہ نمبر جناب والا